الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم سامعین و ناظرین، عید الاضحیٰ کا دن گزر گیا۔ عید الاضحیٰ کا دن جہاں ہمارے لیے ایک تہوار کا دن ہے، نہایت خوشی کا دن ہے، قربانی کرنے کا دن ہے، وہیں پر سویڈن کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا، اور یہ سب کو ہی معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سویڈن میں جس جگہ مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے تھے، اسی جگہ کے باہر اس آدمی نے یہ کام کیا، اور اس کو حکومتی سپورٹ حاصل تھی، پرمیشن حاصل تھی، اور ریاستی ادارے اس کے ساتھ تھے۔ وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت چاہتا ہے اور اس کی مخالفت میں ترکیہ ہے، تو یہ ان کے سیاسی معاملات ہیں۔ سیاسی معاملات میں آ کر اس شخص نے ترکیہ کا منہ چڑھانے کے لیے یہ کام کیا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان آباد ہیں، تو اس نے سارے ہی مسلمانوں کا دل مجروح کیا ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ تو اس پر علماء کی طرف سے صرف مذمت اور سفیر کی جلا وطنی پر اتفاق اور مسلمانوں سے بھرپور بد دعاؤں کی درخواست کر دی جاتی ہے، اور صرف عراق کی طرف سے یا اکا دکا اور ممالک کی طرف سے ایسے واقعات آئے ہیں کہ سفیر کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو لیکن یہ معاملہ ایسا ہے قرآن کریم کا، ہم نے جو ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اس حفاظت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت رکھنا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس مصحف کی بات ہے، قرآن کریم کے نسخے کی بات ہے جو 2 جلدوں میں ہے، تو جو وہ آدمی جلا رہا ہے اس کے جلانے سے وہ جلا کیوں ہے؟ تو اس حفاظت سے مراد یہ نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمہ لگائی ہے، یہ امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لیکن آج افسوس ہے کہ پوری دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، مسلمانوں کے اپنی حکومتیں ہیں، اپنی افواج ہیں، اس کے باوجود یہ کام نہیں ہو رہا کہ کوئی ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں اپنے پرائم منسٹر سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے اور دیگر ریاستی اداروں سے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ روابط قائم کر کے ساری دنیا کے جو مسلم حکمران ہیں اس بات پر اکٹھے ہوں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کے دلوں کو چوٹ لگتی ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مسلمانوں کی ایمان کے امتحان دیتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، تم حفاظت کیوں نہیں کر پا رہے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارے لوگ مل کر ٹھوس اقدامات ان کو کرنے ہوں گے، ایسی پالیسی اختیار کرنی ہوگی، اور دنیا کفار کو بتانا ہوگا کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا جو ہے وہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اور تمہاری بات میں قوت ہو، تمہاری بات میں ایسا اثر ہو کہ جب تم بات کرو تو تمہاری بات کو سنا جائے۔ تو یہ ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، اس حوالے سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ آدمی یہ حرکت کر رہا تھا، غلیظ حرکت اور خبیث حرکت، قرآن کریم کے نسخے کو معاذ اللہ وہ جلا رہا تھا، تو اس پر کوئی آسمان سے بجلی نہیں گرے گی، اور نہ زمین پھٹے گی کہ زمین اس کو نگل جائے، نہ ہی اس پر کوئی اور آندھی طوفان آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم معجزے کے انتظار میں رہیں گے تو معجزہ کوئی نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو، مسلم دنیا کے حکمرانوں کو ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، اور اپنی بات میں قوت پیدا کرنی ہوگی، اور اپنا آپ منوانا ہوگا، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ دیکھیں جو خرابی آج ہے اور جو مصیبت آج ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کم محنت کرنا پڑے گی۔ اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا، اور 2010 کے بعد تو بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، کبھی ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ناموس قرآن پر حملہ ہوتا ہے، اور کبھی شاعر اسلام پر حملہ ہوتا ہے، یہ سلسلے جاری ہیں اور ان میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ تو احتجاج یہ مسلمان ریکارڈ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک احتجاج ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بھی کرنا ہوگا، کہ ہمارا یہ جو احتجاج ہے، جو لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں یا جیسے بھی احتجاج کرتے ہیں، میں بالکل اس کے حق میں ہوں، کیا جانا چاہیے، جس طرح بھی ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ محبت قرآن کریم سے ایک جذباتی محبت ہے، عملی یا علمی محبت نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے دیگر مذاہب کے لوگ، ہندو ہے یا عیسائی ہے، یہودی ہے،
اس کو اپنی الہامی کتاب سے یا جو ان کی مقدس کتاب ہے اس سے وہ محبت ہے، وہ جذبات کی ہے۔ کیوں کہ اس مذہب میں وہ پیدا ہوا ہے، جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ہماری جو ہے وہ مقدس کتاب ہے۔ تو اگر تو ہمارا تعلق ہمارے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ علمی اور عملی ہو تو پھر تو ہمارا یہ احتجاج بہت با اثر ہو سکتا ہے اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ قرآن، یہ دوست ہمارے بھائی جو نکلتے ہیں، ہم نکلتے ہیں، تو ان میں سے یہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں اور تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اس کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ ہمیں یہ احتجاج جو اپنے آپ کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو لے کر بیٹھیں کہ آج میں سڑک پر آیا ہوں، قرآن کریم کے لیے آنا چاہیے، بالکل حق بنتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو لے کر بیٹھوں اور اپنے آپ سے احتجاج کروں کہ آج آپ نے کتنا قرآن سمجھا ہے، اور اتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے تو آپ نے قرآن کریم سے کیا سیکھا ہے، اس کا کیا حق ادا کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمارے معاشرے میں اب ایسے لوگ بھی موجود ہیں، جتنے بزرگ ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے ناہنجار مولوی ہیں جنہوں نے فتوے دے رکھے ہیں کہ خبردار قرآن کریم کو ترجمے سے نہ پڑھا جائے۔ حالانکہ قرآن کریم کو جب تک سمجھا نہ جائے گا تو اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میسیج دیا ہے وہ تو عربی زبان میں ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم کیسے سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، مشکل مسائل میں ہم علماء سے ضرور رابطہ کریں گے، لیکن عام آدمی کو قرآن پاک پڑھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے آپ سے احتجاج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے جو ہے ہمارا پھر جو وہ احتجاج ہے جو سڑک پر ہوگا، جو سوشل میڈیا پر ہوگا اور کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوگا، اس میں بہت زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ اور رہی بات دعاؤں کی یا بد دعاؤں کی، تو اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر اکیلا دعاؤں سے کام ہونا نا میرے بھائیوں، تو نبی محترم سرکار دو عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں ان میں دعا بھی کی ہے اور کردار بھی، عملی طور پر بھی جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اگر اکیلا دعا سے معاملہ حل ہو جاتا تو جنگ بدر کا وجود نہ ہوتا، دیگر جنگوں کا وجود نہ ہوتا، مسلمانوں کو لڑائیاں نہ لڑنی پڑتی۔ اور اکیلا اگر دعاؤں سے کام بنتا تو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، ان کی دعاؤں میں جتنا اثر تھا اور ان کی دعائیں جتنی مضبوط تھی، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ امام کعبہ پوری دنیا میں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے سب سے نیک سمجھا جانے والا آدمی ہے، اور سارے مسلمان ان کو امام مانتے ہیں۔ تو ساری دنیا ہی اگر امام صاحب کے لیول کے نیک لوگ بن جائیں تب بھی جو ہے ہم ان کی دعاؤں کے برابر جو ہے وہ اثر پیدا نہیں کر سکتے اپنی دعاؤں میں۔ تو ان کی دعائیں تو اتنی مضبوط تھیں، تو اس لیے اکیلا دعاؤں سے کام بننے والا نہیں ہے، ہمیں عملی طور پر بھی جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے لیے مار کھائی ہے اور جیل برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے، اور وہاں پر ان پر تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی جلد وفات ہوئی۔ اسی طرح دیگر محدثین نے، دیگر اماموں نے بہت سارے مظالم برداشت کیے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں جذباتی محبت ہے قرآن کریم سے، اس کے ساتھ علمی اور عملی محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔